السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ خیریت سے ہوں گے۔ میں آ گئی ہوں لے کے محبت کی گہرائی کی ایپیسوڈ نمبر 24 کو لے کر آپ لوگوں کے لیے، اینڈ محبت کی گہرائی کی ایپیسوڈ شروع کرتے ہیں۔ زارون صبح 7:30 بجے اٹھ گیا تھا۔ اس نے دھیرے سے دعا کو اپنے اوپر سے ہٹا دیا اور اس پر بلینکٹ درست کرتے اپنی آنکھیں مسلتے اٹھ کر بیٹھا اور اب ایک نظر دعا کو دیکھا جو ابھی تک نہیں اٹھی تھی۔ دعا زارون نے ہاتھ لگاتے اسے ہلاتے اٹھایا۔ دعا زارون نے بھاری سی آواز میں دعا کو اٹھایا۔ دعا نے نیند سے بوجھل آنکھوں میں ہی جواب دیا، اٹھو، نماز کا وقت نکل جائے گا، اٹھو، اور تمہیں شاور بھی لینا ہے نا، زارون کہتا اب بیڈ سے اترنے لگا۔ سونے دینا پلیز، دعا نے بیزاری سے جھنجھلا کر کہا۔ دعا، اٹھو، نماز پڑھ کر سو جانا، اٹھو، باہر روشنی ہو جائے گی ابھی۔ کوئک شاور لو جلدی سے، اٹھو، شاباش۔ دعا کروٹ لیتے سو گئی جبکہ زارون اٹھ کر باتھ روم چلا گیا۔ وضو کرتے باہر نکلا تو جائے نماز بچھا لی اور نماز پڑھنے لگا۔ دعا، اٹھو، باتھ روم جاؤ، زارون نے ذرا اونچا سا کہا۔ کیا ہے؟ دعا نے دل میں سوچا اور آنکھیں مسنی۔ میں کیوں شاور لوں؟ میں نے کیا کیا ہے؟ اف، صبح صبح شاور کون لیتا ہے یار، اتنی سردی ہو رہی ہے، مجھے نہیں لینا۔ دعا پھر سے آنکھیں بند کرتے لیٹ گئی۔ کیا ڈانٹیں گے؟ اب تو آنکھ بھی کھل گئی۔ دعا دل ہی دل میں سوچنے لگی، شاور لے ہی لیتی ہوں۔ کیا کروں؟ دعا نے سوچتے سوچتے 10 منٹ لگا دیے اور تب تک زارون جائے نماز طے کرتے بیڈ پر بھی آ گیا اور ایک خفا سی نظر دعا پر ڈالی جو اس کی بات اگنور کرتے ابھی تک لیٹی ہوئی تھی۔ شوہر کی بات نہیں ماننی آتی تمہیں؟ زارون نے موبائل اٹھاتے صبح صبح تلاوت لگا دی کمرے میں۔ دعا اٹھ کر بیٹھ گئی اور جمائی لینے لگی۔ زارون، یار، میں کیوں؟ یار، زارون نے ٹوکا۔ اوہ، میرا مطلب کہ زارون، میں کیوں شاور لوں؟ میں نے ایسا کیا کر دیا؟ دعا رونے جیسی ہونے لگی۔ جو صبح صبح اسے شاور کا کہا جا رہا تھا اور اس کی عادت نہیں تھی صبح صبح شاور لینے کی۔ جاؤ شاور لے کر آؤ، پھر بات کرتا ہوں، 5 منٹ میں نکلو باہر اور نماز پڑھو۔ زارون نے پھر سے تنبیہ کی اور دعا کو جانے کا کہا۔ دعا اٹھی اور اپنا نیا لباس نکالتے اب شاور لینے چلی گئی۔ 10 منٹ بعد بھیگے بالوں سے بھیگے لباس سے باہر نکلی، تب تک زارون تلاوت بھی کر چکا تھا۔ اس نے تلاوت بند کر دی۔ دعا نے جائے نماز بچھا دی اور نماز پڑھنے لگی۔ ہلکی ہلکی سی روشنی ہر سو پھیلنے لگی تھی۔ نماز پڑھتے دعا کرنے لگی۔ زارون اب اپنا ڈریس نکالتے استری کرنے لگا۔ اسے آج تک بھی خود بھی عادت تھی استری کرنے کی، وہ اپنے ڈریسز خود ہی استری کرتا تھا اور اسے کوئی امید بھی نہیں تھی کہ دعا کو کوئی کام کرنے بھی آتے ہوں گے یا اسے کہہ سکے کہ اس کے کپڑے وغیرہ استری کر دے۔ دعا نے جائے نماز طے کی۔ دعا کرنے کے بعد اب اپنا دوپٹہ بیڈ پر اچھالتے اپنے بال بنانے لگی۔ دعا، آج کے دن ذرا یونیورسٹی کے بارے میں سوچو، زارون نے استری کرتے کرتے دعا سے کہا۔ کیا؟ کون سی یونیورسٹی؟ دعا نے کام کرتے زارون کے پاس آ کر پوچھا اور ساتھ ہی کھڑی ہو گئی۔ آگے ایڈمیشن لے لو، وشال اور روبینہ نے بھی بیچلر کی ڈگری لی ہے، تم بھی 4 سال لگا کر پڑھ لو۔ گھر رہ کر کیا کرو گی؟ نہ تمہیں گھریلو کام آتے ہیں، نہ تم شوہر کو سنبھال سکتی ہو، نہ تمہیں گھر کے کام کرنے آتے ہیں۔ بہتر ہے کہ پڑھائی کر لو، 4 سال پڑھ لو تاکہ کچھ میچورٹی بھی آ جائے تمہارے اندر، تاکہ وقت کے ساتھ تھوڑی بڑی ہو جاؤ۔ زارون نے استری کرنے کے بعد اب اپنا ڈریس پہننا شروع کر دیا۔ دعا نے نظریں چراتے اب بیڈ پر دوسری جانب کروٹ لیتے بیٹھ گئی کہ وہ زارون کو دیکھ نہیں پاتی تھی۔ اسے شدید خفت سی محسوس ہوتی تھی۔ دعا، اگر مجھے دیکھ بھی لوگی تو کچھ ہو نہیں جائے گا؟ زارون نے اپنی ہنسی دباتے اسے رخ موڑے دیکھا تو اس سے کہا۔ دعا نے شرم کے مارے کوئی جواب ہی نہ دیا۔
کیونکہ اسے بے انتہا خفت سی محسوس ہو رہی تھی۔ زارون نے نیا لباس زیب تن کیا اور پھر ڈریسنگ پر کھڑا ہو گیا۔ اب تیاری کرنے لگا۔ تیاری کیا ہی کرنی تھی، بس بال بنانے تھے اور پرفیوم لگانا تھا۔ دعا پھر اٹھ کر فین کے نیچے کھڑی ہو گئی، بال سکھانے لگی۔ زارون، مجھے پڑھائی کرنے میں اتنا انٹرسٹ نہیں ہے، دعا نے معصومیت سے بتایا۔ تب بھی پڑھ لو، پورے دن گھر پر رہ کر کیا کرو گی؟ میں شام 5-6 بجے سے پہلے گھر نہیں آتا ہوں۔ روزانہ کی روٹین میری یہی ہوتی ہے، اور ایسے میں تم کیا کرو گی گھر میں اکیلے رہ کے؟ تم یونیورسٹی جاؤ، وہاں سے 3-4 بجے تک فری ہو جایا کرو گی۔ 1 گھنٹہ وہیں لائبریری میں پڑھائی کر لیا کرنا، کیونکہ گھر آنے کے بعد موقع نہیں ملے گا۔ واپسی پر تمہیں روز خود پک کر لوں گا، اوکے؟ اس لیے ذرا سوچ لو آج اچھے سے۔ ویسے بھی اس وقت ایڈمیشنز اوپن ہیں، پڑھ سکتی ہو تم۔ شکر ہے کہ سال بھی ضائع نہیں ہوگا تمہارا۔ زارون اب تیار ہوتے دعا کی جانب رخ کیے کھڑا ہو گیا، ساتھ ہی اسے یہ ساری باتیں سمجھائیں تو دعا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اسے کچھ باتیں سمجھ آ گئی تھیں، اس لیے اب بالوں کو کیچر میں مکید کرتے اس نے سفید لباس پہنا ہوا تھا زارون نے، اور نکھری اور اجلی رنگت لیے زارون کا دل دھڑکا رہی تھی۔ زارون نے نظریں پھیرتے اب موبائل وغیرہ سب اٹھایا اور دعا سے کہا، چلو آ جاؤ، ناشتہ کر لو۔ زارون نے نرمی سے گال پر ہاتھ رکھتے باہر چلنے کو کہا۔ جی۔ دعا نے سلیپر پہنے اور زارون کے پیچھے پیچھے باہر نکل گئی، اور باہر جا کر زارون کے ساتھ ہی ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ گئی۔ آؤ بیٹا۔ سجیلا ناشتہ بنا چکی تھیں، اب زارون کے آگے کر دیا، اور دعا کو دیکھنے لگیں جو مہمانوں کی طرح اب ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ گئی تھی۔ روبینہ بھی چائے پی رہی تھی۔ بھائی آج جانا ہے مجھے بھی انٹرویو کے لیے۔ کتنے بجے پہنچنا ہے؟ زارون نے گھڑی دیکھتے اب روبینہ سے سوال کیا۔ دعا، سجیلا نے کچن سے آواز لگائی۔ جی پھوپھو۔ دعا ڈائننگ ٹیبل سے اٹھتے کچن میں چلی گئی۔ دعا، تم اس گھر میں مہمان نہیں ہو جو مہمانوں کی طرح بیٹھ گئی ہو۔ تمہارا شوہر کام پر جا رہا ہے تو اس کے کھانے پینے کی ذمہ داری تمہاری ہے۔ اب بنا نہیں رہی ہو تو کم سے کم تو تم اسے سرونگ ہی کر دو۔ یہ کیا طریقہ ہے کہ مہمان بن کر بیٹھ گئی؟ سجیلا نے سخت لہجے لیکن دھیمے سے کہا۔ سوری پھوپھو، وہ میں آئندہ دھیان رکھوں گی۔ دعا نے اب آگے ہوتے سجیلا سے چائے پکڑ لی اور باہر لے کر جانے لگی۔ اب زارون کے قریب چائے رکھی جو روبینہ سے باتوں میں مصروف تھا۔ 8 بجے پہنچنا ہے، کہہ رہے کہ سر پہلے انٹرویو لیں گے اور اس کے بعد آفس ورک ہوگا، اور مجھے لیٹ ہو جائے گا۔ روبینہ پریشان ہونے لگی۔ 8 بجے کا انٹرویو کا میسج سنتے وہ بھڑک اٹھی تھی کہ اتنی جلدی انٹرویو کون رکھتا ہے، لیکن بھائی سے کچھ نہ بولی۔ کل سے 7 بجے ہی نکلنے کی کرے گی گھر سے، اس نے یہی سوچا زارون تھا۔ نے اس بات میں سر ہلاتے روبینہ سے کہا، تم نکلو پھر ڈرائیور کے ساتھ۔ اب اگر 8 بجے نکلنا ہوتا تو میں تمہیں خود روزانہ چھوڑ دیا کرتا، لیکن یہاں تو سین ہی مختلف ہے۔ روبینہ کو روزانہ خود ہی جانا پڑنا تھا، لیکن یہ اچھا تھا کہ ڈرائیور موجود تھا، کوئی پریشانی نہیں ہونے والی تھی۔ زارون نے دعا کو چائے لاتے دیکھا تو اس کے ہاتھوں سے چائے پکڑ لی۔ دعا کے ہاتھوں میں لرزش سی تھی۔ زارون نے ایک گہری نظر سے دعا کو دیکھا، اب ناشتہ کمپلیٹ کرتے چائے پینے لگا۔ جب دعا دوبارہ کچن میں چلی گئی۔ یہ لو، پیاز ٹماٹر کاٹو۔ انڈا کھاؤ گی تو یہ پیاز مرچ کاٹ کر دو۔ انڈا پھینٹو۔ اب اتنا آتا ہے تمہیں یا یہ بھی نہیں آتا؟ میں تب تک تمہارا پراٹھا بناتی ہوں۔ سجیلا نے ساری باتیں دعا سے کی تو دعا نے جواب دیا، جی پھوپھو آتا ہے۔ حقیقتاً تو آج تک اس کی مما شبانہ نے اسے کچھ بھی کرنے نہیں دیا تھا، لیکن آج سر پر پڑی تھی تو وہ کرنے لگی تھی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے پیاز اٹھایا اور کاٹنے لگی۔ اسی میں اس کے انگوٹھے پر چھری لگ گئی۔ آؤچ! دعا یکدم ہی اچھلنے لگی۔ آئے ہائے لڑکی، یہ کیا کیا؟ اب تم سے ایک پیاز نہیں کاٹا جا رہا تھا۔ سجیلا کے بولنے کی آواز زارون کو باہر تک چلی گئی۔
زارون چیئر کھسکائے اٹھ گیا۔ چائے پی چکا تھا، روبینہ بھی جا چکی تھی۔ زارون اٹھا اور اپنی پلیٹس لیے اندر چلا گیا، جہاں دعا انگوٹھا پکڑے اب اچھل رہی تھی۔ زارون نے اطمینان سے اپنی پلیٹس کو سنک میں رکھا۔ اس کی مما دعا کو ڈانٹ رہی تھیں۔ زارون بچے، یہ کون سی بچی سے شادی کر لی ہے تم نے؟ اسے تو وہ ایک کام کرنا نہیں آتا، ایک پیاز نہیں کاٹا جاتا ہے۔ دیکھو چوٹ لگا لی ہے اس نے۔ اب کیا کہیں گے میرے بھائی کہ ہم اس پر کوئی ظلم کر رہے ہیں یہاں پر؟ ارے مما، آپ کیوں اسے کچھ کہہ رہی ہیں؟ چھوڑ دیں اسے، ابھی جا کر موبائل اٹھا کر شکایت لگا دے گی آپ کی۔ اوائڈ کریں اسے کچھ بھی کہنے سے۔ کیا مطلب شکایت لگا دے گی؟ یہ کیا باتیں ادھر کی ادھر کرتی ہے؟ سجیلا نے طنزیہ لہجے سے پوچھا۔ زارون نے پانی پینا شروع کر دیا اور اب نفی میں انکار کر دیا۔ نہیں کہا، لیکن کہہ بھی تو سکتی ہے نا۔ پتہ تو ہے آپ کو کہ یہ بچی ہے، بچوں جیسی حرکت کرتی ہے، اسے کام کا مت کہا کریں۔ زارون نے ایک مرتبہ پھر اپنی ماں کو انکار کیا، منع کیا کہ دعا سے کام کا نہ کہا جائے۔ ارے اپنا کھانا پینا کر رہی ہے، میں نے کون سا کام کہہ دیا؟ اس نے کیا ساس سسر کو روبینہ کو ناشتے دے دیے؟ اس نے تو تمہیں بھی نہیں دیا بنا کر، اب اپنا ہی کر لے کم سے کم۔ اس میں بھی شکایت لگاتی ہے تو لگا دے، میں کون سا ڈرتی ہوں کسی سے۔ اپنی بیٹی کو سکھا کر بھیجنا چاہیے نا، اسے تو کچھ بھی نہیں آتا۔ سجیلا نے طنز سا کیا۔ دعا ساری باتیں سنتے رونے جیسی ہو گئی۔ صبح ہی صبح اس کا دل کھانے سے بھی اچاٹ ہو گیا، کچھ دل نہ چاہا کھانے کا بھی، نہ کچھ کرنے کا۔ زارون نے بھی اس طرح کی بات کی تو اسے خود پر ہی شرمندگی ہوئی کہ اسے کل صبح ایسے شکایت نہیں لگانی چاہیے تھی۔ اب زارون کو موقع مل گیا۔ دعا نے سر نفی میں ہلایا اور ہاتھ دھونے لگی۔ لہو کی صرف ایک دو بوند ہی امٹ آئی تھیں، زیادہ نہیں۔ دعا نے منہ بناتے پھر سے چھری اٹھا لی اور زارون نے اس سے لے لی اور سائیڈ میں رکھ دی۔ رہنے دو، مما کر لیں گی، ابھی پھر سے چوٹ لگ جائے گی، چلو اندر تم۔ زارون دعا کا ہاتھ پکڑے اب اسے اندر لیے جانے لگا۔ دعا کی آنکھوں میں آنسو بھر چکے تھے، رونا آنے لگا تھا کہ زارون نے پھپھو کو بتا دیا۔ روم میں جا کر دعا نے اپنا ہاتھ چھڑوانا چاہا۔ زارون نے روم میں لاتے دروازہ بند کیا اور اسے لیے ڈریسنگ ٹیبل پر لے آیا۔ ہاتھ چھوڑیں، دعا نے ہلکے سے احتجاج کیا اور آنکھوں کے دو آنسو بہہ کر رخسار پر گر گئے۔ زارون نے نرمی سے دعا کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ اب سنی پلاسٹر ڈھونڈتے نکالتے کھولنے لگا۔ زارون نے دعا کو دیکھا تو یکدم ہی بولا، "Why are you crying?" زارون پٹی باندھنے لگا۔ دعا نے زارون کو دیکھتے سر نفی میں ہلا دیا۔ بولو، کیا پوچھ رہا ہوں؟ زارون نے ایک مرتبہ پھر سے پوچھا۔ آپ نے میری شکایت کیوں لگائی؟ دعا نے زارون کو دیکھتے پوچھا۔ ہیں؟ کون سی شکایت؟ کیا شکایت لگائی؟ اچھا، اس کی بات کر رہی ہو؟ کیا غلط کہا؟ لگانے نہیں لگی تھی شکایت کیا؟ زارون نے مسکرا کر دعا سے پوچھا۔ ڈانٹ تو لیا تھا نا آپ نے، اب پھپھو کو کیوں بتانے لگے تھے؟ دعا نے ناراض نظروں سے رخ پھیر کر احتجاج کیا اور زارون سے اپنی بات کہی، تاکہ تم سمجھدار ہو جاؤ، بڑی ہو جاؤ، ذرا میچور ہو جاؤ۔ زارون نے دعا کو اپنے قریب کرتے ماتھے پر لب رکھے۔ اچھا، سب کے سامنے ایسے بول کر مجھے میچور کر رہے ہیں؟ دعا نے تلخ لہجہ اپنایا۔ دعا، وہ تمہاری ساس نہیں، پھپھو ہیں، اپنی مما سمجھو انہیں بھی۔ اگر کچھ بولا ہے تو کچھ غلط نہیں بولا، ایک ایک لفظ صحیح کہا ہے۔ اینڈ واٹ ڈو یو مین بائی کہ سب کے سامنے کہا؟ صرف مما ہی تھی وہاں پر، اور ہم سب اب تمہارے گھر والے ہیں۔ اچھا، زیادہ فالتو بہو بن کر سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سب کو اپنا سمجھو گی تو سارے لوگ تمہیں اپنا سمجھ کر اپنائیں گے۔ اگر ایسے منہ بناؤ گی تو کبھی ایڈجسٹ نہیں ہو پاؤ گی۔ اور ایک بات، مجھے پسند نہیں کہ آئندہ تم مما کے بارے میں ایسا سوچو کہ سب کے سامنے میں نے بولا وغیرہ وغیرہ۔ کچھ باتیں نا اچھے سے سمجھ لو کہ میں
ایسا لڑکا ہرگز نہیں ہوں، نہ ایسا مرد ہوں جو بیویوں کے منہ سے ماں بہن کی برائیاں سنتے کھی 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 کرتے ہیں، ہنستے ہیں اور بیوی کی غلط پیمپرنگ کرتے ہیں۔ یہاں ایسا کچھ نہیں ہوگا، اچھے سے یاد رکھنا، یہاں الٹا تم مجھ سے سنو گی اگر کوئی فضول بات کہی یا سوچی۔ اچھے سے رہو تمیز کے ساتھ۔ زارون اب دور ہوتے کہہ کر اپنا بیگ اٹھانے لگا۔ جاؤ ناشتہ کر لو، زارون کہتے کمرے سے نکلنے لگا۔ زارون، واپسی پر میرے لیے بریڈ، جیم جیلی اور چاکلیٹ اسپریڈ لے آئیے گا۔ مجھے بھی پسند نہیں کہ پھپھو میرے ناشتے بنائیں اور میں ان کی باتیں سنوں۔ جب مجھے کام کرنا نہیں آتا تو نہیں آتا، مجھے سیکھنے میں وقت لگے گا اور تب تک کے لیے آپ کی ذمہ داری ہے کہ میرے کھانے پینے کا خیال رکھیں۔ زارون نے اس چھوٹی سی لڑکی کی اتنی لمبی باتیں سنی تو اس کے قدم منجمد ہو گئے۔ زبردست، زارون نے کلیپنگ کر لی۔ تم مجھے میری ذمہ داریاں بتا کر سکھا رہی ہو؟ چلو اب رات کو میں تمہیں تمہاری ذمہ داریاں بتاؤں گا کہ تمہیں اپنے شوہر کی کون کون سی ذمہ داری نبھانی ہوگی، زارون نے سخت لہجے میں کہا اور پھر کمرے سے نکل گیا۔ دعا وہیں کھڑی رہی۔ 5 منٹ بعد سجیلا کی آواز پر وہ چونکی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ اب سہمتے ہوئے ناشتہ کرتے زارون کے تلخ رویے کے بارے میں سوچنے لگی۔ مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، مجھے ایسے جواب نہیں دینا چاہیے تھا۔ میں نرمی سے بھی تو کہہ سکتی تھی نا یار۔ اور وہ کیا کہہ رہے تھے؟ کون سے حق کی بات کر رہے تھے؟ کیا کریں گے میرے ساتھ؟ اف یا اللہ، پلیز ان کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے، پلیز پلیز۔ دعا بے دھیانی میں ناشتہ کرنے لگی۔ دعا بچے، سجیلا نے محبت سے پکارا۔ بچے، آج رات کھیر بنا لو۔ دیکھو میری باتوں کا برا مت منایا کرو، میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں، لیکن روبینہ کو دیکھ دیکھ کر دل کٹ رہا ہے۔ وہ میری اکلوتی اولاد ہے دعا۔ عبیر نے جو روبینہ کے ساتھ کیا، میری بچی مرجھا گئی ہے۔ دیکھو جاب کرنے لگی ہے، کسی سے بات بھی نہیں کرتی ہے، بس اس لیے میں تھوڑی پریشان ہو جاتی ہوں، کچھ کہہ دیتی ہوں، دل پر مت لیا کرو۔ سجیلا نے دعا کے سر پر ہاتھ رکھتے ماتھے پر بوسہ لیا۔ دعا کی بھی آنکھیں بھیگ گئیں۔ جی پھپھو، میں آپ سے ناراض نہیں ہوں، آپ بڑی ہیں، کہہ سکتی ہیں۔ میں جلد ہی سب کچھ سیکھ جاؤں گی اور میں کھیر بھی سیکھ جاؤں گی۔ آج کل تو سب کچھ یوٹیوب پر آ جاتا ہے۔ بچے، میں بتا دوں گی، ویسے بنا لینا، اب اپنی پھپھو کو برا بھی نہ سمجھو۔ سجیلا ہنسنے لگی تو دعا بھی مسکرا پڑی، لیکن دل دماغ تو بس زارون کی باتوں میں الجھا ہوا تھا کہ وہ تلخ لہجے میں سنا کر گئے ہیں۔ دعا نے ناشتہ کیا اور اپنے کمرے میں چلی گئی اور مشال کو میسج کیا۔ ہائے مشال، کیسی ہو؟ پری رائٹس چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کریں، کامنٹ لازمی کریں۔ اچھا جناب، آپ لوگ اگر وائس اوور سن رہے ہیں تو میں بتاتی چلوں، جن لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے کہ دعا کو جو ہے ننھی کاکی بنا دیا ہے یا ننھی بچی بنا دیا ہے، تو ان لوگوں سے، سارے لوگوں سے اتنا ہی کہوں گی، میرا ناول ہے، میری مرضی، میں ننھی کاکی بناؤں، بچی بناؤں، جو بھی بناؤں۔ عبیر خان غصے میں باتھ روم گیا تھا۔ مشال کی حرکتیں اور اسپیشلی طلاق کی بنا مطلب کی بات نے اس کا میٹر شارٹ کر دیا تھا۔ اتنی ڈٹائی، اتنی بدتمیزی، عبیر خان کا لہو ابال مار رہا تھا۔ سخت زاویے لیتے وہ مرر کے سامنے کھڑا ہوتے اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اپنے سر پر ہاتھ پھیرتے، بالوں میں انگلیاں چلاتے کن پٹی سہلانے لگا۔ مشی وائے وائے، عبیر خان نے مکہ بناتے دیوار پر دے مارا۔ وائے مشی وائے، یہ کون سی حرکتیں ہیں تمہاری؟ کیا تم ایسے میری پوری زندگی عذاب کرنے والی ہو اپنے موڈ سوئنگز کے ساتھ؟ ایسے کیسے زندگی گزاری جائے گی یار، ایسے کیسے چلے گا؟ عبیر خان کے سر میں شدید قسم کا تناؤ ہونے لگا، تناؤ بڑھ رہا تھا، سر میں درد ہونے لگا تھا۔ کتنی ہی دیر وہ اندر
باتھ روم میں موجود دل دماغ کی جیسے جنگ لڑ رہا تھا، خود کو سمجھا رہا تھا کہ اسے مشال کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، کیسے اسے اپنے کنٹرول میں لینا ہے جو آؤٹ آف کنٹرول ہو رہی تھی۔ عبیر خان کی نرمی سے مشال خان آپے سے باہر ہو رہی تھی۔ وہ بہت کچھ سوچتا روم سے باہر نکلا تھا۔ پری رائٹنگز چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کریں، کامنٹ کریں، ٹارگٹ کو ڈن کریں اور دعا میں یاد رکھیے گا۔ مشال خان رونے لگی تھی، سہم گئی تھی۔ عبیر خان کا اونچا سا لہجہ دل کو ڈرانے کے لیے کافی تھا۔ وہ ایسے ڈانٹ کر گیا تھا جیسے شادی سے پہلے ڈانٹ دیتا تھا، اسے خود سے دور کر دیتا تھا۔ پتہ نہیں مجھے کیا ہو جاتا ہے، پتہ نہیں۔ مشال کے آنسو گرنے لگے۔ مجھے انہیں صاف بتا دینا چاہیے کہ مجھے کیا چیز بری لگ رہی ہے۔ یہ محبت کا اقرار کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ آئی لو یو کیوں نہیں بولتے ہیں مجھے؟ کیا یہ مجھ سے پیار نہیں کرتے، بس اپنی ضرورت پوری کرتے ہیں مجھ سے؟ پھر نرمی سے کیوں ٹریٹ کرتے ہیں؟ نہ کرے نا۔ مشال کے آنسو بہہ گئے۔ مشال نے کیچڑ نکالتے بال کھول دیے اور اب لیٹ گئی۔ ٹھیک ہے، میں ہی بری ہوں۔ مشال سسکنے لگی، بنا مطلب کے سسک کر رونے لگی۔ جب عبیر خان باہر نکل کر آیا تو عبیر کی آنکھیں شدید سرخ تھیں۔ سرخ آنکھوں کے ساتھ وہ بے رخی سمیت اگنورنس دیکھتے دل کیا کہ چلا اٹھے، لیکن طلاق کا بولتے اب اسے شدید دکھ ہونے لگا۔ مجھے ایسا نہیں بولنا چاہیے تھا۔ میں نے طلاق کیوں مانگی؟ میں پاگل ہو گئی ہوں کیا؟ ان سے دور تو مر کر بھی نہیں رہ سکتی ہوں۔ عجیب بے وقوف ہوں میں۔ مشال خان کو اب گلٹ ہونے لگا۔ عبیر خان بیڈ پر آتے رخ پھیرے لیٹ گیا۔ ایک لفظ تک نہ کہا، نہ پیمپرنگ کی، نہ مشال کو چپ کروایا، بس رائٹ کروٹ ہوا اور بیڈ پر لیٹ کر سونے کی تیاری کرنے لگا۔ مشال مزید رونے لگی۔ عبیر کے ایسے اگنور کرنے پر مزید رونا آنے لگا۔ عبیر، مشال نے نرمی سے پکارا۔ عبیر نے موبائل اٹھاتے اب کسی کو میسج بھیجنا شروع کر دیا، مشال کو اگنور کر دیا کہ وہ پکار رہی ہے۔ عبیر پلیز بات سنیں، مشال نے آنسو صاف کرتے کہا۔ عبیر نے کوئی جواب ہی نہ دیا۔ وہ بالکل مکمل خاموش رہتے ہوئے مشال کو اگنور کرنے لگا۔ ایم سوری۔ مشال کو اب بے حد افسوس اور گلٹ سا ہونے لگا۔ عبیر، مشال اب اپنا پلاسٹر زدہ سا پاؤں کھسکاتے آگے کو ہو گئی اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اب عبیر کے لیفٹ بازو پر اپنی ٹھوڑی ٹکاتے اپنا لیفٹ ہاتھ عبیر کے پیٹ پر رکھتے قریب تر ہو گئی۔ وہ اپنا پورا دباؤ عبیر پر ڈال رہی تھی۔ عبیر، ایم سوری، معاف کر دیں، آپ کے بنا نہیں رہ سکتی۔ پتہ نہیں کیسے میرے منہ سے ویسا نکل گیا، مجھے سمجھ ہی نہیں آیا، سچ میں، قسم سے۔ بلیو می عبیر۔ مشال نے عبیر کے بازو ہلاتے اب بازو پر اپنے لب رکھتے۔ عبیر، مشال عبیر کو ہلانے لگی۔ پیچھے ہٹو۔ عبیر نے سخت سے لہجے میں مشال کو دیکھتے اسے گھورا اور اپنی سرد آنکھیں دکھائیں۔ عبیر، نہیں، پلیز عبیر، میں معافی مانگ رہی ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ مشال کی آنکھوں میں آنسو بھر چکے تھے۔ عبیر کی بے رخی رلا رہی تھی، تڑپا رہی تھی، ترسا رہی تھی۔ آئی سیڈ دور ہٹو، سمجھ نہیں آ رہی؟ ہاتھ مت لگانا مجھے، اسٹے اوے فرام می۔ عبیر اب سیدھا سا ہوتے مشال کو دور کرنے لگا۔ عبیر کا لہجہ انتہائی سخت تھا۔ نہیں، مشال نے نفی میں سر ہلاتے عبیر کا لیفٹ ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑتے اسے نرمی سے اور اپنے ہاتھوں میں پکڑے بیٹھی رہی۔ عبیر سیدھا ہوتے دائیں ہاتھ کو اپنی آنکھوں پر رکھتے آنکھیں بند کر گیا اور سونے کی کوشش کرنے لگا، جبکہ لیفٹ ہاتھ ابھی بھی مشال پکڑ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ اکثر ہی اس کا لیفٹ ہاتھ پکڑ کر بیٹھ جاتی تھی۔ اب تو عبیر کو بھی عادت سی ہونے لگی تھی۔ مشال کے منانے کا یہی انداز تھا کہ وہ اس کے ہاتھوں پر لب
भड़कती रहती थी, कभी शिद्दत से तो कभी नरमी से। अबीर के डांटने के बाद भी मिशाल ने हाथ नहीं छोड़े थे। वो मुसलसल हाथ पकड़े बैठी हुई थी और अब उसके हाथ पर अपने दोनों अंगूठे फेरते जैसे उसे मना रही थी। अबीर खान को ज़रा भी रहम नहीं आ रहा था। वो पहले भी सॉरी सुनते मिशाल की ऐसी हरकतें देख चुका था, लेकिन इस मर्तबा जो मिशाल ने कहा था वो काबिल कबूल नहीं था, क्योंकि बकौल अबीर के मिशाल इतनी बच्ची भी नहीं थी जो कुछ भी कह देती, जो मुंह में आए वो कह देती या जो मुंह में आए वो बोल देती। काबिल कबूल ही नहीं था अबीर के लिए, इसलिए मिशाल को सज़ा मिलने वाली थी। लेकिन अबीर उसे एटलीस्ट झटक नहीं रहा था, उसे दूर नहीं कर रहा था, अपना हाथ नहीं छुड़वा रहा था। मिशाल अब पीछे होते अबीर के सीने पर सर रख चुकी थी और क्रॉस में होते लेट गई, ऐसे कि वो भी छत को घूर रही थी, लेकिन उसका सर अबीर के सीने पर था और अबीर का लेफ़्ट हाथ मिशाल ने पकड़ा हुआ था अपने दोनों हाथों से, और अपनी रखते अभी भी उस पर दबाव दे रही थी। अबीर, आई एम सॉरी, मुझे पता है मैंने गलत किया, ऐसा नहीं कहना चाहिए था, आपको हर्ट हुआ, मैंने इसलिए ऐसा कहा क्योंकि मुझे कल से बुरा लग रहा था। मिशाल ने रोनी सूरत बनाए अब खुद से ही सारी बात बताना शुरू कर दी। अबीर ने आंखों से बाजू हटा लिया और हल्की मध्यम सी 0 बल्ब की रोशनी में अब आंखें खोले मिशाल की बात सुनने लगा। मुझे बुरा लग रहा था क्योंकि आप मुझसे मोहब्बत का इकरार नहीं कर रहे थे। मतलब आपने अब तक मुझे एक मर्तबा भी नहीं कहा कि आप मुझसे प्यार करते हैं, जबकि मैंने कितनी मर्तबा कहा है कि मैं आपसे प्यार करती हूँ। अबीर ने मिशाल का चेहरा लेफ़्ट जानिब का साइड पोस्ट से गाल दिख रहा था। अबीर मिशाल का लेफ़्ट जानिब से गाल देख रहा था, आँख से आंसू भी बह रहे थे जो अबीर के हाथों से ही रगड़ते मिशाल साफ़ कर रही थी। अबीर ने अफसोस से सर हिलाते अब फिर छत को देखना शुरू कर दिया। उसके सर में अभी तक मिशाल की बातों को लेकर दर्द हो रहा था। बस यही बात मुझे रुला रही थी कि आप मुझसे इकरार नहीं कर रहे हैं, और अगर मुझसे प्यार नहीं है तो फिर बता दें, क्या आप रुबीना से प्यार करते हैं? अबीर खान ने गुस्से में मिशाल को देखा, क्योंकि मिशाल एक मर्तबा फिर गलत बात कह चुकी थी। अगली किस्त किस कपल पर चाहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कमेंट्स लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। और इसके अलावा मैं यही कहना चाहूँगी कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब लाजमी कीजिए। अबीर और मिशाल की खूबसूरत सी जर्नी है। नेक्स्ट एपिसोड में उम्मीद है कि रुबीना की जो है वो स्टोरी स्टार्ट हो जाएगी और बहुत ही पसंद आने वाली है आप लोगों को। और दुआ और ज़ारून की भी बहुत स्ट्रॉन्ग पावरफुल स्टोरी है। और रही बात चैनल से रिलेटेड, तो सारे लोग दुआ ज़रूर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। इसके अलावा मैं यही कहूँगी कि लेट्स होप एंड बेस्ट ही होता है, जो होता है इंशाल्लाह अच्छा ही होगा, उम्मीद तो है। और बाकी आप लोगों की दुआओं की बेहद ज़रूरत है, दुआओं में ज़रूर याद रखिए। इसके अलावा ये है कि ये वीडियो पोस्ट कर दिया है मैंने, अब फिर कम्युनिटी पोस्ट में आप लोगों को अपडेट दे दूँगी नेक्स्ट के रिलेटेड कि नेक्स्ट वीडियो आएगी या क्या होगा क्या नहीं होगा, उस सारे मामलात की मैं कम्युनिटी पोस्ट में आप लोगों को अपडेट दे दूँगी। इसके अलावा मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि 2-3 लोग हैं जो मुसलसल कह रहे थे कि दुआ इस तरह है, दुआ इस तरह है। वो वही लोगों को अक्सर मिशाल से भी मसले हो रहे थे, उन्हें मिशाल भी जो है ना वो बचपना लग रहा था, क्रिंज लग रहा था। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगी ऐसे लोगों से, देखिए फ़िक्शनल नॉवल को ना आप लोग फ़िक्शनल नॉवल की तरह पढ़ा करें, क्योंकि यहाँ पर किसी की रियलिटी या रियल ज़िंदगी या मेरी ज़िंदगी आपकी ज़िंदगी नहीं डिस्कस हो रही है। यहाँ पे रियल ज़िंदगी की हीरोइंस और हीरो काम नहीं कर रहे, और ना ही उनकी रियल लाइफ आप लोगों को बताई जा रही है कि क्या है क्या नहीं है, वो किस तरह रह रहे और कौन कितना मैच्योर है कौन इमैच्योर है। आप लोगों को हर नॉवल में किसी न किसी हीरोइन या किसी न किसी हीरो से मसले होते ही हैं,
کہیں دوسری رائٹر ہوں گی تو ان سے بھی آپ کو مسئلے ہوں گے، کسی نہ کسی ہیرو سے ہوں گے، کسی نہ کسی ہیروئن سے ہوں گے۔ تو میں اتنا ہی کہنا چاہتی ہوں کہ جو ہیرو آپ کو پسند آتا ہے آپ اس کو اپریشیٹ کریں، اس کی وجہ سے اس کے اوپر کامنٹ کیا کریں اور لائک کیا کریں۔ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کو جو نہیں پسند آپ اس پہ آ کے ہر دفعہ کامنٹ کریں اور بتائیں یہ اس طرح ہے، یہ اس طرح کیوں ہے، اس کو اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ مطلب آپ کو نہیں پسند نا، تو آپ اس کے اوپر کامنٹ کریں جو آپ کو پسند ہے۔ ہاں اگر آپ کو کچھ بھی نہیں پسند تو پھر تو آپ پڑھیں ہی مت، ناول ہی مت پڑھیں۔ پھر ایسے لوگوں کے لیے تو پڑھنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے نا۔ جب آپ کو کچھ بھی نہیں پسند تو پھر تو فالتو ہے پڑھنا، یا ٹائم ویسٹ ہے آپ کے لیے۔ آپ کوئی اچھا ناول پڑھیں، کسی اور رائٹر کے اچھے اچھے ناولس پڑھیں، بہت ساری رائٹرس ہیں بہت اچھا لکھتی ہیں، محنت کرتی ہیں، آپ لوگ وہاں سے پڑھ لیں۔ ہاں اگر آپ کو میرے ناول میں 2 ہیرو ہیروئن چل رہے ہیں اس وقت، مشال عبیر اینڈ دعا اینڈ زارون، آپ کو جو پسند ہے آپ اس پہ کمپلیمنٹ کیا کریں، اپریشیٹ کیا کریں، حوصلہ افزائی کیا کریں۔ یہ مت کیا کریں، اس طرح نہیں اچھا لگتا کہ آپ کو کوئی چیز اچھی نہیں لگ رہی، کوئی بات اچھی نہیں لگ رہی تو آپ آ کے جسٹ اس کے بارے میں ہی برائی کریں یا پھر تنقید کریں یا پھر اپنی رائے کا بہت ہارش وے میں جواب دیں اور اس طرح کی بات کریں کہ اس کو اس طرح سے بچہ کیوں بنا دیا ہے اور اس طرح کی بات کریں، تو یہ اس طرح اچھی بات نہیں ہے، شوبھا نہیں دیتا۔ ہاں آپ کو نہیں پسند، جو پسند ہے آپ اس کو کہہ دیں کہ وہ مجھے اچھا لگتا ہے یا اس کا یہ سین مجھے بہت اچھا لگا ہے، دیٹس اٹ، سمپل۔ ایٹ دی اینڈ آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے نا رائٹر کو کہ اتنی محنتوں کے بعد، اتنی ایفرٹس ڈال کے ایک ویڈیو تیار کی جاتی ہے اور آپ کو دی جاتی ہے 2 دن بعد، 3 دن بعد، تو اس پہ اپریسیشن چاہیے ہوتی ہے نا، نہ کہ یہ چاہیے ہوتا ہے کہ الٹا آپ اس کے اوپر آ کے بات کریں کہ ہاں یہ چیز مجھے اچھی نہیں لگی ہے تو پھر نہیں لگی ہے تو پھر تب بھی کچھ نہیں ہو سکتا۔ ناول جیسا ہے ویسا ہی رہے گا، ناول کے کریکٹرز جیسے ہوتے ہیں ویسے ہی رہتے ہیں۔ نہ رائٹر آپ لوگوں سے پوچھ کے اپنا پلاٹ تیار کرتی ہے، نہ ہی رائٹر آپ لوگوں سے جو ہے وہ اپوائنٹمنٹ لے کے لکھنا شروع کرتی ہے کہ اب نیکسٹ ایپیسوڈ میں جی بتا دیں میں نے کیا لکھنا ہے۔ کوئی بھی رائٹر آپ سے نہیں پوچھ کے لکھتی ہے اور نہ ہی آپ سے کبھی پوچھ کے لکھا جائے گا، کیونکہ جس رائٹر نے اس طرح کیا نا اس کو اپنا ہی اینڈنگ نہیں پتہ ہوگی کہ اس نے اینڈ کیا کرنا ہے۔ کچھ ریڈرز ہوتے ہیں بہت آ رہے ہوتے ہیں سامنے کہ ہاں جی نہیں اس طرح سے اسٹوری ہونی چاہیے، یہ اس طرح ہو جائے، اس کو اس سے ملا دیں، اس کو یہ کر دیں، اس کو وہ اس طرح سے کر دیں۔ تو جی آپ خود ہی لکھ لیں، ایسا کریں ایک چینل کریٹ کر لیں اور اس کے اوپر سب کچھ خود ہی لکھ لیں اور اپلوڈ کر دیں تو زیادہ بہتر ہو جائے گا میرے خیال سے، بجائے اس کے کہ ایک ایک چیز آ کے آپ دوسرے کو بتا رہے ہیں کہ آپ اس طرح کر لیں، اب اس کو اس سے ملا دیں، اب اس طرح آپ نے کیوں لکھا ہے، یہ والا سین کیوں ڈالا ہے، اس طرح سے کیوں کیا ہے، اس سے آپ کی سوچ کا پتہ چل رہا ہے، اس سے آپ کتنی چھوٹی ہیں، آپ کتنی بڑی ہیں، اس سے یہ پتہ چل رہا ہے، آپ کے اندر کتنی میچورٹی ہے یہ پتہ چل رہا ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے نا انسان جو ہے یا رائٹر جو ہے نا وہ اپنی پرسنل میچورٹی یا اپنی پرسنل لائف ڈسکس نہیں کر رہی۔ آئی ایم ناٹ ٹیلنگ یو آل کہ میں کتنا پڑھی لکھی ہوں، آئی ایم ناٹ ٹیلنگ یو واٹ از مائی ایج، آئی ایم ناٹ ٹیلنگ یو اینی تھنگ ریگارڈنگ مائی پرسنل لائف، اوکے۔ I am here to create a fictional novel, create a dramatic novel اور ایسا ناول جس سے حقیقت کا کوئی تصور نہیں ہوتا، تو میری زندگی سے کہاں سے اس کا لینا دینا ہوگا یا تصور یا حقیقت ہوگی، نہیں ہوگی نا، obvious سی بات ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ رائٹر جو ہے وہ جو بھی لکھتی ہے اس سے اس کا حقیقت کا کوئی تصور لینا دینا نہیں ہوتا۔ الگ ہیرو ہوتا ہے، الگ ہیروئن ہوتا ہے۔ میں نے یہ نہیں کہا ناول اسٹارٹ کرنے سے پہلے کہ دعا از می، میں نے یہ نہیں کہا کہ مشال از می، میں نے جو کریکٹر تخلیق کیا ہے اپنی سوچ کے حساب سے، وہ میری سوچ کے حساب سے ایک لڑکی ہے، وہ میری سوچ کے حساب سے ایک لڑکا ہے، وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، وہ ہزاروں لوگوں کے لیے صحیح ہو سکتا ہے، وہ 200 لوگوں کے لیے غلط بھی ہو سکتا ہے، اٹس اوکے۔ اگر جن لوگوں کے لیے غلط ہے، 2-4 لوگوں کے لیے، 6 لوگوں کے لیے اگر کوئی ہیرو غلط ہے یا کوئی ہیروئن غلط ہے، اٹس اوکے۔ آپ لوگوں کو جو ناول کا ہیرو، جس ناول کا ہیرو اچھا لگتا ہے، آپ لوگ جس کو لائک وہ کرتے ہیں، فینٹیسائز کرتے ہیں، آپ کی فینٹیسی ہوتی ہے کہ یہ اس طرح کا لڑکا ہونا چاہیے یا اس طرح کی ہیروئن ہونی چاہیے، اگر کوئی لڑکے پڑھ رہے ہیں ناول تو اگر وہ سوچیں اس طرح کی ہیروئن ہونی چاہیے تو obviously you can fantasize anyone and you can think کہ اس طرح کی ہیرو ہیروئن ہونے چاہیے۔ میرے ناول میں جو بھی آپ لوگوں کو مل رہا ہے وہ تو ایسا ہی ہے، وہ ایسا ہی رہنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ اب
اس میں آپ لوگوں کو وہ ریکوائرمنٹس آپ کی پوری ہوتی ہیں، میٹ آؤٹ ہوتی ہیں، تو آپ لازمی پڑھیں، لائک کریں، اپریشیٹ کریں۔ آپ کی ریکوائرمنٹس میٹ آؤٹ نہیں ہوتی، آپ سمجھتے ہیں کہ جی نہیں یہ رائٹر جو ہے ہماری سوچ کے حساب سے نہیں لکھ رہی، تو سمپل لیو اٹ، اسکپ اٹ اینڈ کوئی اور ناول پڑھیں، اچھے ناول پڑھیں۔ اس میں تو کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے، یوٹیوب پہ روزانہ کی تعداد میں بہت ناولس اپلوڈ ہوتے ہیں، ایون کمپلیٹ اسٹوریز اتنی اپلوڈ ہوتی ہیں، 1 گھنٹے کی، 2 گھنٹے کی کمپلیٹ شارٹ ناولس اپلوڈ ہوتے ہیں۔ تو بہرحال جو لوگ لائک کرتے ہیں، جو لوگ ایز اٹ از ناول کو پسند کرتے ہیں، چاہے ہیروئن جیسی ہے چاہے ہیرو جیسا ہے، تھینک یو سو مچ ٹو آل آف یو، یو آل ہیو مائی ہارٹ کے اس وجہ سے کہ آپ لوگ جو ہے ایز اٹ از ناول کو لائک کرتے ہیں، میری سوچ کو پسند کرتے ہیں، میری سوچ سے لکھے ہوئے کرداروں کو پسند کرتے ہیں، مجھے سپورٹ کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کے سپورٹ کا بے حد شکریہ، ایسے ہی اپنا سپورٹ بنائے رکھیے، لائک کریں، کامنٹ کریں، لازمی کریں، سبسکرائبرز بڑھائیں، 2500 سبسکرائبر اس ویڈیو کے اینڈ میں مجھے چاہیے، سارے لوگ سبسکرائب کر کے جائیے، اور پھر ملتی ہوں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، بائے بائے۔